میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پہلے آپ احباب نے سورہ نساء کا تعارف، مقام نزول، شان نزول اور اس کے فضائل اور مضامین اس سے پہلے ویڈیو میں آپ احباب نے سماعت فرمائے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ المائدہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا مقام نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کے فضائل اور مضامین کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی جو ہے وہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو یہ صورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 16 رکوع ہیں، 120 آیتیں ہیں اور 12,464 حروف ہیں اس صورت کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا نام سورۃ مائدہ کیوں رکھا گیا اور رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانا کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا فرمائی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ سورت مائدہ کے فضائل کیا ہیں۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی، جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے عرض کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام جو ہے وہ بڑا پیارا ہے، پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں آپ مقیم تھے، اور جمعہ عرفہ دونوں مسلمانوں کی جو ہے وہ عیدیں ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ مائدہ نازل ہوئی تو جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت جو ہے اس کے اندر نہ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری سے اتر کر جو ہے وہ نیچے آنا پڑا، آپ حضور جو ہیں وہ نیچے تشریف لائے۔
اور نمبر 3 حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو جو ہے وہ سورہ مائدہ اور عورتوں کو جو ہے وہ سورہ نور کی تعلیم دو، یعنی مردوں کو سورۃ مائدہ اور عورتوں کو جو ہے وہ سورہ نور جو ہے وہ سکھاؤ۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے اس صورت کے اندر، اس لیے فرمایا کہ مردوں کو جو ہے وہ سورۃ مائدہ سکھاؤ، اور سورہ نور کے اندر عورتوں کے لیے بہت بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے وہ سورہ نور کی جو ہے وہ تلاوت بھی سکھائیں اور اس کے احکام جو ہیں وہ بھی کریں۔ پھر جناب صورت مائدہ کے مضامین آپ دیکھتے ہیں کہ صورت کے اندر مضامین کون کون سے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم جو ہے وہ اس صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے اور ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوا۔ نمبر 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان اور احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان بھی سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوا۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے وہ حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات یعنی برابری جو ہے وہ قائم کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے جو ہے وہ مختلف طریقے سے تھے، مختلف انداز سے تھے۔ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا اس صورت کے اندر۔ آخری جو ہے عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ واقعات سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے صورت کے اندر جو ہے 3 واقعات بیان ہوئے ہیں تاکہ انسان پڑھ کر جو ہے عبرت حاصل کرے۔ ان میں سے نمبر 1 پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر مفصل طریقے سے بیان ہوا۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ قتل والا جو ہے وہ بھی اس صورت کے اندر جو ہے بیان ہوا۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوا۔ یہ تھے مضامین جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اب سورۃ نساء کے ساتھ سورۃ مائدہ کو مناسبت کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی اپنی سے قبل جو سورۃ نساء ہے اس کے ساتھ مناسبت جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ سورۃ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح، مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، رعایت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورۃ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تھے سورۃ مائدہ کا مقام نزول، شان نزول اور اس کے فضائل اور مضامین۔
جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔